ویلکم ٹو ڈائلاگ ود سلمان شاہ. میرا نام سلمان شاہ ہے اور ہم اس پروگرام میں پاکستان کے اقتصادی امور کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، اگر پاکستان کے نوجوان نسل جو 10 کروڑ 25 سال سے کم عمر کے ہیں، اگر ان کو روزگار دینا ہے تو پاکستان کی اکنامک گروتھ، جس کو جی ڈی پی گروتھ بھی کہتے ہیں، 8 سے 10% کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسی ہی کی وجہ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور اس روزگار کے مواقعوں سے یہ نوجوان جو ہیں، جن کو تقریباً 30 لاکھ سالانہ کے حساب سے ہمیں روزگار مہیا کرنی ہے، وہ گین فلی امپلائڈ ہوں گے. تو 8 سے 10% گروتھ لینے کے لیے ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑتا ہے، ہمیں انویسٹمنٹ لے کے آنی پڑتی ہے، ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو نئے کارخانے لگانے کی ضرورت ہے، ٹریڈ کرنے کی ضرورت ہے، ڈفرینٹ ممالک سے ہماری ٹریڈز جو ہیں وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر انٹرنیشنلی امریکہ، یورپ، جاپان، چائنا، انڈیا، یہ ساری مارکیٹس ہیں، وہاں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اور یہ سارا کچھ اگر ہم نے کرنا ہے تو ایک ہمیں انوائرمنٹ پاکستان میں بنانی پڑے گی جس میں یہ سب کچھ ممکن ہو. سب سے بڑا جو اب ایک ہرڈل آ رہا ہے اس چیز میں، وہ آ رہا ہے ٹیررزم کا. اور ٹیررزم جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی اکنامک گروتھ جو ہے اس کے اوپر بڑے کویسچن مارکس آ گئے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ 8 سے 10% اگر اکنامک گروتھ لینی ہے تو پھر ٹیررزم کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اس ٹاپک کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے پاس پاکستان کے ٹاپ ایکسپرٹس ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں جو اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کرتا ہوں ڈاکٹر اظہر ندیم صاحب سے، جو آئی جی پولیس پاکستان کے رہ چکے ہیں. انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں آن دی اکنامکس اینڈ دی ایفیکٹس آف ٹیررزم، کہاں سے جنم لیتی ہے، کیسے ہوتا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ ہمارے پاس شوکت جاوید صاحب بیٹھے ہیں جو بھی پاکستان کے ٹاپ پولیس مین رہ چکے ہیں. گریڈ 22 تک انہوں نے پروموشنز لی ہیں اور آئی جی نہ صرف پولیس رہ چکے ہیں بٹ آئی بی کے بھی ہیڈ رہ چکے ہیں. اور پوری دنیا میں انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر انٹریکشن کی ہے اور امریکہ میں بھی اسی ٹاپک کے اوپر پوسٹ گریجویٹ ورک بھی کیا ہے. اور ہمارے ساتھ طارق پرویز صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے اینٹی ٹیررزم اور کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے ایک قسم کے آتھر ہیں. انہوں نے سارا یہ ٹیررزم کا کیس بہت گہری نظر سے دیکھا ہے اور کوآرڈینیٹر تھے پاکستان کی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے. اور جو ان کی ریسرچ ہے اس سے اب ہم فائدہ اٹھائیں گے. سب سے پہلے میں اظہر صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو اکنامکس کا پوٹینشل ہے پاکستان کا، اور جس قسم کی ہماری آبادی ہے، بہت ینگ آبادی ہے اور 10 کروڑ 25 سال سے کم ہے، اور اگر آپ 40 سال سے کم کریں تو وہ 112 کروڑ کے قریب ہو جائیں گے. تو ان لوگوں کو ہم کیسے امپلوائے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر امپلائمنٹ نہیں ہوگی تو پھر اس کا امپیکٹ تو ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ طریقوں سے ہوگا کہ ٹیررزم ہوگی یا دہشت گردی میں وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے لیے بڑی اچھی ریکروٹنگ گراؤنڈز بن سکتی ہے. جی، اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں میڈین ایج جو ہے وہ 17 ایئرز ہے. تو اس حساب سے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری سبسٹانشل پاپولیشن جو ہے وہ ینگ پاپولیشن، یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہو سکتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا لائبلٹی ہو سکتی ہے. یہ ایسٹ اس صورت میں ہوگی اگر اس کو پراپر ٹریننگ ملے، پراپر ایجوکیشن ملے، پراپر جابس ملے، تو یہ اس صورت میں سبسٹانشل کنٹریبیوشن. بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ریزروائر آف کمپیوٹر سائنٹسٹ اور انجینئرز تیار کیے ہیں. جیسے کہ وہ فرائیڈ مین نے کہا کہ فلیٹ ارتھ کا کانسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو بیک آفیسز ہیں وہ ادھر موجود ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم نے اس سلسلے پر کوئی زیادہ زور نہیں دیا، جس کی وجہ سے کہ یہ را ایج میں اس گروپ
کے پاس جس وقت وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جاتی ہیں اور وہ ان کو کوئی اٹریکشن پیش کرتے ہیں تو وہ ایک ریکروٹنگ گراؤنڈ بن گیا. تو آپ جو پاکستان میں ہے کہ یہاں وہ کہتے ہیں ہمیں سرکاری نوکری دے دو، یہاں پھر وہ دہشت گردی میں چلے، یا دہشت گردی میں یہ ٹریڈ آف چل رہی ہے. شوکت صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یو ڈیل ود لاٹس آف. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بھی بات کی، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک یہ یوتھ جو ہے یہ ایک ہمارا سرمایہ ہوتا ہے اور ایک آپ کی بہت بڑی قوت ہے اور نیشنل ایسٹس بن جاتے ہیں، لیکن جو ریٹ آف گروتھ پاپولیشن کا پاکستان کا ہے وہ ابھی بھی الارمنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں ہی دیکھ لیجئے، کسی چند سال پہلے تو ہمارا 4 کے قریب تھا اور اس وقت بھی 2 ہے جو آفیشیل فگرز ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کا 1.6 ہے اور انڈیا کا بھی 1.7 کے قریب ہے. تو اس طرح سے یہ جو 7-7 8-8 بچے اور ان کو پھر نہ آپ کے پاس اس طرح کے وسائل ہیں کہ آپ ان کی تعلیم ان کو دلا سکیں، نہ ملک کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ ان کے لیے وہ ایک خاص ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ اچیو کرنا پڑتا ہے GDP کا بھی ان کو ساروں کو کھپانے کے لیے. تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یوتھ کو صرف ہم اپنا ایک سرمایہ ہی نہ سمجھیں بلکہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، ان میں انویسٹمنٹ بھی کریں اور ان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے اس پہ بھی کنٹرول کرنے کے کوئی ہمیں طریقے ڈھونڈنے چاہیے. تو طارق واٹ ڈو یو سے کہ یہ آپ نے ساری عمر آپ کی یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں رہی ہے، تو آپ نے یہ ینگسٹرز دیکھے ہوں گے، گاؤں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سیمی امپلائڈ ہوتے ہیں یا گروسلی انڈر امپلائڈ. تو واٹ از دی آئی مین ان کی کوالٹی میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ جب آپ پولیس کے لیے ریکروٹ کرتے ہیں آر دے sufficiently educated to be members of the police یا اس کے اوپر فردر آپ کو بہت کام کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، پولیس میں تو ریکروٹمنٹ کے کرائٹیرین اور ہے. اکیڈیمک جو ان کی کوالیفیکیشنز ہے وہ کم از کم میٹرک ہونی چاہیے، FA ہونی چاہیے. لیکن اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ضرورت ہے ٹو ہیو اے فوکسڈ اپروچ ٹورڈز دی یوتھ. یوتھ جو ہے وہ ملیٹنٹس کے مین ٹارگٹ ہے. ٹھیک. اور ہمیں ایک کمپریہنسو یوتھ پالیسی بنانی چاہیے جس کے عناصر ہوں. آئی وڈ سے نمبر 1 از ایجوکیشن، کہ ان کی ایجوکیشن کی طرف ہم توجہ دیں. نمبر 2 از ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. نمبر 3 از امپلائمنٹ. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ میں اس لیے ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ایک پراسپیکٹو سوسائڈ بامبر جو کہ ساؤتھ وزیرستان کا رہنے والا تھا اور ایک گاڑی کے ساتھ پکڑا گیا جس میں 200 کلو گرام ایکسپلوسو تھا. تو جب اس سے انٹیروگیشن کے بعد جیل بھیجنے سے پہلے ایسی بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے 2 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. اس نے کہا جی کہ جب آپ ہم سے ڈیل کرتے ہیں تو ایک تو برائے مہربانی یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری عمر کیا ہے، کہ میں ایک 15 سال کا بچہ ہوں اور 15 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے شوق کیا ہوتا ہے. میرا دل کرتا ہے ٹو ہیو فن، ایڈونچر، پلے، اور فیوچر میں کوئی ہوپ نظر آئے ہاں اس میں ہو. تو اس نے جو بات کی وہ ساؤتھ وزیرستان کا تھا. کہتا جی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں فٹ بال کھیلوں، لیکن ہمارے ادھر کوئی فیسلٹیز نہیں تھی. لیکن جب مجھے نوکری نہیں ملی اور میں پریشان ہوا تو میں نے سوچا کہ میں سوسائڈ کر لوں. تو پھر خیال آیا کہ سوسائڈ کرنے کی بجائے کیوں نہ میں ملیٹنٹ کیمپ، جو فدائی کیمپ ساتھ تھا میرے گاؤں کے، وہاں جا کے میں جوائن کر لوں. دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو میک از کہ ہمیں اس کو اس طرح اپروچ کرنا چاہیے کہ امپلائمنٹ آف کورس از ویری امپورٹنٹ، اور وہ لانگ ٹرم بات آئے گی کیونکہ پہلے ٹیررزم ٹھیک ہوگی پھر امپلائمنٹ آئے گی. اس میں ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے ٹو گیو دیم اے کاؤنٹر نیریٹو بچوں کو. ابھی اس بچے نے دوسری بات یہ کی کہ جی آپ ہمیں برا کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو تم کر رہے ہو یہ جہاد نہیں ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ، ہم برے ہیں جیسے بھی ہیں، ہم ہیں تو آپ کے بچے نا. اور اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کوئی ایفرٹ کیا ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا یہ جو تم کر رہے ہو یہ جہاد نہیں ہے.
we have not reached out to we have not reached out. اور یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ جی ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے 3 قسم کی ہمیں پالیسی آپشنز ہیں ہمارے پاس ان کو صحیح ٹریننگ دینے کے لیے. اور اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم وہ انڈسٹری ڈیولپ کریں جس میں ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو اور جس میں تھوڑی بہت اسکل پاکستان میں موجود ہے. مثلا لیدر گڈز میں ہے, ٹریکٹر کے اسپیئر پارٹس, یہ وہ مطلب میکسیمم امپلائمنٹ جو دے سکے, جو دے سکتے, اس میں ٹیکنیکل ٹریننگ کا انتظام ہو اور وہ تھوڑے عرصے میں ٹرین کیے جا سکتے ہیں. بٹ یہ اظہر صاحب یہ بہت سے بچے جو ہیں یہ گاؤں سے نکل کے شہروں کی طرف جا رہے ہیں, اور مثلا کراچی ہے, لاہور ہے, بڑے شہروں میں امپلائمنٹ اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں, لیکن جب یہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ ٹیررزم کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. تو کیا مطلب ان کو اگر گین فلی امپلائڈ کریں گے تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ انڈر ڈیولپمنٹ کی جو بات طارق نے کی ہے کہ ان کی فیسلٹیز کوئی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ کوئی نہیں ہے, ان کو آپ کوئی جاتا ہے کوئی والی وارث کوئی نہیں ہوتا. میں وہی والی وارث کی بات کرنے لگا ہوں. میں اگر آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ایک جو زیادہ بہتر ٹریننگ ہوتی ہے وہ جنرلی سمجھا جاتا ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں زیادہ, اور لیکن وہ فی چارجنگ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ یہ کام جنوبی وزیرستان والا نہیں جا سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر اس کو سبسیڈائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے تو ہم ایک میکسیکن ایکسپیرینس کو اپنا سکتے ہیں. انہوں نے کیا یہ تھا کہ کمرشل بینکس کو کہا کہ وہ ایجوکیشن کے لون دیں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو. اسنا تو ہمارے بھی تو چلتے ہیں نہیں, وہ میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے کمرشل بینکس کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایجوکیشن کے لون دیں, اور جب ایک آدمی برسر اقتدار آ جائے وہ لڑکا تو وہ اس کے بعد وہ آسان قسط میں اس کو ادا کر دے. اس وقت اسٹوڈنٹ لونز جو ہیں وہ باقی لونز سے سب سے زیادہ ہو چکے ہیں. So even in an advanced country like America, you have a lot of investment going into. میں سلمان صاحب اس سلسلے میں یہ کہوں گا بیچ میں کہ یوتھ کو ہمیں 2 ڈویژنز میں پہلے تقسیم کر کے ان کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کرتے یا بہت کم تعلیم حاصل کرتے ہیں, ان ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, یا پرائمری تک پڑھا, میٹرک تک پیا, اور اس کے بعد وہ لیبر کی طرف چلے گئے یا دوسرا. اور ایک وہ ہے جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے. اب ایجوکیٹڈ یوتھ میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے, اور اس میں یہ مجھے یہ خیال آیا جو اظہر صاحب نے بات کی ہے فیسوں والی, کہ یہ 3-4 کلیئر سٹریمز آف ایجوکیشن ہے. مدرسہ سٹریم آف ایجوکیشن ہے, پبلک اسکول سٹریم آف ایجوکیشن ہے, آرڈنری انگلش میڈیم سٹریم آف انگلش میڈیم, اور ایلیٹ انگلش میڈیم اسکول آف ایجوکیشن. ان چاروں کو آپ ایک سیٹ آف کوسچنز دے دیں اور ان کی رسپانسز لیں ذرا اس پہ, تو there will be sea of difference in their responses. ان کی رسپانسز ہی فرق ہیں, ان کی آؤٹ لک ٹورڈز فارن پالیسی. تو ایلیٹس نے اپنے لیے جو بنایا ہوا سسٹم وہ نیچے تک جاتا نہیں ہے. جو اس میں میں ایک سٹارٹلنگ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے 3 سال گزارے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں. ایک بھی کینڈیڈیٹ نہیں آیا فار گریڈ 17 اینڈ ابو جاب جس نے او لیول اسٹریم سے یا اے لیول اسٹریم سے ایجوکیشن حاصل کی ہو. اچھا, یہ وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے پبلک اسکول سسٹم سے ایجوکیشن حاصل کی ہے, نہ مدرسے والے آتے ہیں ادھر, نہ یہ ایلیٹ والے آتے ہیں. تو یہ جو مین باڈی جو ہماری پبلک اسکول سسٹم کی ہے وہی صرف اس طرف آ رہی. بڑی سیریس تھنکنگ کی ضرورت ہے کہ یوتھ کو ہم اس طبقاتی کشمکش سے نکالیں اور ان کو ایک طرف کوالٹی ایجوکیشن. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹریم آف ایجوکیشن ہونی چاہیے سب کے لیے. اس میں ایلیٹ اسکول ضرور ہوں, آپ 10,000 فیس دے کے ایئر کنڈیشن لگا کے بچے کو بٹھائیں, بٹ دی سلیبس شوڈ بی سیم. انڈیا نے یہ کیا, ٹرکی نے یہ کیا, بٹ ٹاپ کوالٹی. ملائیشیا نے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لیسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ چلے جائیں. اچھا, اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لے کے پھر ویل کم بیک ٹو, ایک بریک لیتے ہیں.